مال یل خرچاون آسس دنیا پہ خرچائے آبک پہ اگر دینش کت ونہوس امہ سات کمر پھٹان شوٹ غریب شوٹس نش دولت کی لیکن یل امس خاندرن پہ بے داری پونس خرچاون فضولیات تمہ سات امس غریبی آسان کی یت قرآن اندو ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی مکر فضول خرچی کرن ول چھ کم سن بھائی شیطان سن بھائی آئی قرار دیں ولا تبذر تبذیرا دیکھ اگل بگل میں دیکھ ہماری شادیوں میں کتنا فضول پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے پاس دولت ہے ہم پانی کی طرح بہائیں گے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تو یہ حساب دینا پڑے گا مال کے بارے میں تمہیں حساب لیں گے کہاں سے لایا کہاں خرچ کیا علمدار دبن کالے کریک کجی مریک کالنے کریک مریک نزان کالے کریک کجی نے وین مریک نے تھی موتج مرنش فکر کریک زان تو مودک یل کالی کریک تو مار کھین نزان تیل چھو غفلت اس مزی پیاتھی اوٹ تصور چھین مارنک موتک چھین خیالی تو مار کھین مریک تیل تے علمدار چھن ونن کس مار کھین معاذ اللہ کالے کریک کجی مریک کالنے کریک مار کھین زان اچھن مراد سے مار کھین اچھ مراد جگہ سی موتھی مش یل نہ موتج کالی کریک قبر ہس کالی کریک آخرتش فکری کریک چھ تو زان تو چھن چ مارنی تو روزک تو دنیا مز آور چاہیے نا موتچ کل چاہیے نا موتک تصور ثک ات دنیا کس لونگر سن آور زن تو چھ نا مرن تی گوئی کل کرک کجی مر یل کل کرک زن مرک وین یل فکر کرک موتچ زن مرک وین ث روزک تیت ژے دپک وین نت وین چھم مرن ژ کرک نا گناہ ژ کرک نا تم کامہ یم سۭتۍ ژےٚ آخرت برباد گژھی ژٕ دِکھ نہٕ دھوکہٕ کٲنٛسہِ دپکھ مرُن چھُم ژٕ کھٮ۪کھ نہٕ حرام کینٛہہ دپکھ مرُن چھُم ژٕ کرکھ نہٕ ملاوٹ تہٕ لُکن دِکھ نہٕ زہر کھیوٚن کیُتھ کینٛہہ دپکھ مرُن چھُم مےٚ چھُ حساب دِیُن خۄدایس یی گوٚو کالے کرکھ کجی مر زن مرکھ وٕنۍ ژےٚ آسی موت برونٛہہ کنہِ نظرِ گژھان ژٕ کرکھ نہٕ گۄناہ ژٕ کرکھ نہٕ غلط ژٕ کرکھ نہٕ ناجٲیز ژٕ کرکھ نہٕ حرام کٲم ژٕ کرکھ نہٕ دھوکہٕ دِہی کیازِ ژےٚ چھُے پوٗرٕ یقین کہ مجھے مرنا ہے حضور فرمو اوے موت ہی ہوت سہ چیز یس انسانس لذات ختم کرے موت یاد موت سیاد موت سہ ہتھیار اکس انسانس یس امس دنیا غفلت نش بچائے موت یاد کرن سہ ہتھیار یس امس واقعی دنیا رغبت تو دنیا محبت دل من نبر کڑ اوے فرمو نبی پاکو میں اس تو قبرن پہ گھنس منع کورمت الا فزوروها خبردار ونی جو زیارت کرن تو ذکر الموت تو پیو پنن مرن یل قبرستان گژھو اخ کرو سنت ادا بے پیو تو پنن مرن یاد یل موت یاد پہ انسان کبھی غلطی کے قریب نہیں جائے گا اوے ونن کالے کرک کجی مر یل میں سٹوڈنٹس کال چھ آسن یہ صبح این گٹے وتن کن کمچ کال چھس ایگزام چھس دن فارم چھس بھرن کوچنگ سینٹر چھس گژھن یا کال کرن کل سیدھی چھ وتن تھوڑی یہ پڑی یل انسانس مرنش کال آس یہ تہ وت صبح امس چھ پتہ مے چھ موت برونٛہہ کن مے چھ حساب دیُن یمس چھ دنیا حساب فکر روزان نیکو کارس چھ آخرت کے حساب فکر روزان ژےٚ دنیا کن معاملاتن پہ یقین زیادہ نیکو کارس چھ آخرت کن معاملاتن پہ یقین زیادہ آسان ژےٚ دنیا مشاہدٕ برونٛہہ کن آسان نیکو کارس چھ آخرت برونٛہہ کن آسان اللہ یہ ہے ایمان کی حالت تو وہاں کیا فرمو وَأَمَّا دشوئی طبقیات وَأَمَّا مَنْ تَغَا یہ سرکشی کر وَآثَرَ الْحَيَاةَ ترجیح کر دی خرچاون آسس دنیا پہ خرچائے آبک پہ اگر دینش کت ونہوس امہ سات کمر پھٹان شوٹ غریب شوٹس نش دولت کی لیکن یل امس خاندرن پہ بے داری پونس خرچاون فضولیات تمہ سات امس غریبی آسان کی یت قرآن اندو ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی مکر فضول خرچی کرن ول چھ کم سن بھائی شیطان سن بھائی آئی قرار دیں ولا تبذر تبذیرا دیکھ اگل بگل میں دیکھ ہماری شادیوں میں کتنا فضول پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے پاس دولت ہے ہم پانی کی طرح بہائیں گے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تو یہ حساب دینا پڑے گا مال کے بارے میں تمہیں حساب لیں گے کہاں سے لایا کہاں خرچ کیا
یہ تم سن باش کمس سانن کینچن آز حضور فرمو حدیث پاک آک اللہ تعالیٰ کر ازمائش بنی اسرائیل کن تین شخصن با ازما وکیم تو اچھا توجہ میں کن ظاہر نہیں کیا کرن ربن کور اراد با ازماوک بنی اسرائیلی 3 شخص اک سو یمس جسمس سے داغ بی سو یمس نے کلس اوس بنیادی مسی بی سو یس آما اوس 3 شخص ازماوک بخاری حدیث نبی پاکو فرمو اللہ تعالیٰ سوز فرشتے انسانی شکل میں گوڑنی کسی گو دبنیس کیا سا گشی دبن میں چھن کلس بنیادی مسی میں گوش کا ماس میں آلو حدیث پاک شروع فرمو ام پھرنو امس کلس ات امس آو ایتھی ماس کلس امس آو ایتھی کلس ماس بال نکل آئے گا وہ بڑا خوش دنیا کس کا نائے تھا گئی میں وہ اس پریشانی اور بارس میں وہ مسئلہ تم نے مال ماں کیسی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مال ماں کیسی کیا تم نے میں اگر ساسی الناقت الحاملہ حاملہ اونٹی نگس میں آسی شکمدار اونٹی کیا کو اللہ تعالیٰ سن عنایت ایم توجتی کرنے سے آتا کز نیام سے دیزنے کالوک ماستی اور حاملہ اونٹنی بھی یہ کو دا خوش گئی درا بیس نیش تمہیں دو چما گئی کیا دو میں شباد نسیم غلط داغ یہ گئی میں ٹھیک ہے ام پھرنو اتم فمسا ہو علا جسدی جسمس پھرنو اتم امس گئی داغ ٹھیک یہ اس پھرشتہ آمد انسانی شکل یہ گو واریا خوش تم نے مال ماشی زورا تم نے آسن کو چھو شکمدار گاو حاملہ گاو گس میں آسن فآتاہ البقرت الحاملہ حدیث پاک چھو امیز دس امی حاملہ گاو ام بد گو تریمس یہ کیا ہوس آما ام سوزن اچھن گاش امیز فرمون چما گا ٹھیک ہے تم میں گوس اچھن یون گاش امیز پھرنون اتف مساہا علا اینائی ازن اچھن پھرنون اتھ امیسا اچھن گاش یہ کو دا خوش گئی تم نے مال ما کسی کیا تم میں گوس آسن شکمدار چھاوچ بکری حاملہ ام دل سے امیز فآتا ہو امیز دل سے حضور و فرمو حدیث پاکی الفاظ چھ مانزگو زمانہ ویری یہاں گزرے مانز اللہ تعالیٰ ہن کو ارادو وائن آزماؤ بھئی دبن یہ لویں یہ آو امیسی کالس مستی ہوسنے امیس چھوئیں آز اونٹن ہن جبن ہن جب بنی ریوڑن ہن ریوڑ بنی بڑ کھیلی بنی بے انگنت چھو بڑ مالدار بنیو گوڑنیوک تے دویم تے تریم تے دبن یہ لیا آو سائل بنی تو بنیاو نہیں نورینی شکل مز نا بنیاو یہ فقیران شکل مز ایوہ الرجل انا مسکین اے مالدان آباسا چھوز غریب انسانا للہ کیا ساتھ رب سن رضا خاطر یم سے یہ مال دوتوی تندے رضا دی کیا سا حضور فرمو یاو اندر نیبر نیند بڑھتی ہے زائز میں کون کہتا ہے مجھے کس نے دیا یہ مال میں نے محنت کی ہے یہ میں نے خود بنایا ہے محنت مشقت کر کے اتنا بڑا جب بنایا کیا کہہ رہا ہے کسی نے نہیں مجھے دیا جاؤ بگایا اس کو اپنے دروازے سے کیونکہ مال نے اس کو برباد کر لیا تھا مال نعمت ضرور ہے لیکن یہ زحمت و ہلاکت بھی ہے اگر اس مال کو میرے نبی کے تابع نہ کرے گا حضور کی تعلیمات کے مطابق نہ چلے گا تو یہی مال اس کے بربادی اور تباہی کا ذریعہ بنتا ہے اس نہ گمدوئیں گمراہ امیسا اس میں باشمون میں چھنی کانشو بقدم زکاة بقدم خیرات بقدم عشر بقدم میں نے محنت کی ہے بگڑ گیا تھا لیکن ہم کو رس دعا فسیرک اللہ الہ ما کنت گاؤں اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت پر لے جائے جس پر تو پہلے تھا گو دوئی مس امتی کر یہ روی اختیار یہ دیوانن میں جد میں چھپان نوئی یہ دیوانن میں چھپانے کروں محنت یہ دبن میں اونک میں جد نکانش ہے امس نشتی گو یہ تھے پڑھی واپس لیکن امس کرنی ہوئی بد دعا
ان كنت كذبت اگر ژ اپُز چھُکھ ونان فسيرك الله الى ما كنت كسر پھرنی تگنی یہ ژ یعنی گوڑی ژ حالت ٲسے تی کرنی ان کی حالت کر دی وہ وۄنۍ آو یہ ترٛیٚیمِس یہ کیا اوس ترٛیٚیِم آما أمِس اوس نہٕ أچھن گاش جب تیسرے کے پاس پہنچا رجل مسکین او اللہ کے بندے تجھے رب نے آنکھوں کی روشنی سے نوازا اور مال کی نعمت سے نوازا آتنی للہ مجھے بھی کچھ فی سبیل اللہ دے دے اللہ کی رضا کے لیے جس نے تمہیں یہ آنکھوں کی بینائی اور یہ مال دیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے کچھ دے دے اللہ اللہ حدیث پاک حضور فرمو یہ شخص آو دورن نبر نیرت دبن سائل اندر آ کیا چاہیے دبن میں چھن زیادہ ضرورت میں کچھ تھوڑا کیا دبن تھوڑا نا یہ بکریوں کا بڑا ریوڑ بنا ہوا ہے جتنی مرضی ہے اتنا لے جا یہ مجھے رب نے عطا کیا میرے پاس کچھ نہیں تھا کیا بات ہے کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ سب رب کی عطا مجھے ہوئی ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا جا جتنی تیری مرضی ہو اتنا لے جا دبن اتنا کہنا تھا فرشتہ پنس حالت مزوائے کیونکہ فرشتہ سے طاقت یہ ہے کہاں کی حالت بدلے پانس ام کر یکدم شکل چینج یا وہ کس نورینی شکل میں برو کن ہوگو حیران دبن تو ابھی فقیر سائل پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا فقیر لگ رہا تھا اتنی دیر میں یہ کیا کر دیا تم نے میں کوئی فقیر سائل نہیں میں فرشتہ ہوں وہی فرشتہ جس نے تمہیں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا تو تیری روشنی بینائی لا گئی تھی اور میں نے ہی تجھے ایک حاملہ بکری دے دی تھی لیکن ان دونوں کو بھی جو تیرے دو ساتھی ہیں ان کو بھی میں نے ہی دیا تھا وہ اس دن لیکن وہ ناشکرے بن گئے وہ ناشکرے بن کر کے غافل ہو گئے ہیں وہ اللہ سے کٹ چکے ہیں وَسَخِطَ اللَّهُ عَنْهُمَا ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک آزمائش تھی تمہیں تجھے مبارک ہو تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا رضی اللہ عنہ کا تجھے خوشخبری ہو تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ایسا نہ ہو کہ مال مل کر کے تو گمراہ ہو جائے مال تجھے ملے دولت ملے شہرت ملے تو نمازی کو چھوڑ جائے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی شیخ العالم جی فرماون وقت چ نماز چھے تخت سرندو وقت چ نماز چھے بندگی یہ نہ کس خیال ہے خدا چھو سانہ نمازن محتاج نہیں ہے محتاج لیکن اللہ یہ پسند کرتا کہ میرا بنایا ہوا بندہ میرے ہی پاس جھکنا چاہے میرا بنایا ہوا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے یہ جھکنا اللہ کو پسند ہے بس باقی جنتے میں سائنن سجدہ ضرورت سو کہسنا ہم سے بوڑھ کے لیکن اللہ کو بڑا پسند آتا ہے جب کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی ستن شخصن دی اللہ تعالیٰ پنس عرشس تل کن جگہ لا ذل یوم یم دو کہن سایہ آش یم دو زمین ترامچ آش یم دو آفتاب آش کلن پیٹ کن لکن ہن زبان آشن نبر کن آمچ نیرت یم آشن کھورن پیٹ پیمچ سولاب آشن اور کو لکن اڑی آشن تونن تائن کچھ لوگ گلے تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے چلا رہے ہوں گے بچاؤ کوئی بچاؤ نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا ستن شخصن آؤ میرے سائے کے نیچے یہ محمد کربو بز شخص کے بیان مختصر آنکھ وہ جوان جس کو کسی بڑے گھرانے کی بیٹی یا لڑکی نے غلط کام کیے کے لیے بلایا اور اس لڑکے اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ میں غلط کام نہیں کروں گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نہیں کروں گا مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے میں گناہ نہیں کروں گا مجھے اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے کیا بات ہے انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے ایک وہ جوان امستمین اللہ تعالیٰ قیام دکھتا آجا میرے نوجوان آ میرے بندے تم نے میرے ڈر کی وجہ سے وہ لذت چھوڑی
کہ تجھے کسی بڑے گھرانے کی لڑکی نے خود بلایا تھا غلط کرنے کے لیے، جبکہ لوگ ڈھونڈتے تھے گناہ، تجھے بغیر ڈھونڈے ملا تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے تم نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ آجا آج اس کا مزہ لے لے، میرے عرش کے سائے تلے آیا۔ اور ایک وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، جب جوانی زوروں پر ہوتی ہے، انسان کی بڑی خواہشات اور خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ اور جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت میں کوئی نوجوان اذان سن کے اٹھتا ہے، نرم نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے فرشتوں سے، اللہ کہتا ہے لا جاؤ فرشتوں، جب میں نے آدم کو پیدا کیا تھا تم نے سوال کیا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد بپا کرے گا دنیا میں، تم انسان کو کیوں بناؤ گے؟ آ جاؤ۔ تمہاری نظر فسادیوں پر تھی، قاتلوں پر تھی، ظالموں پر تھی، جابروں پر تھی، کس کس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو خون بہائیں گے، جو ظلم کریں گے، لیکن میری نظر ان جیسے عبادت گزاروں پر بھی تھی، ان میں اس جیسے بندے بھی پیدا ہونے والے تھے جو صبح سویرے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ پڑھ کے بھی اللہ کو راضی کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ، ایک آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں، کشف القلوب کے اندر فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا نوجوان لڑکا ایک اپنی رشتہ دار جو لگتی تھی، کچھ دور کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، اس پر وہ فریفتہ ہو گیا، اس پر نظر پڑی تو عاشق ہو گیا۔ اب موقع تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کوئی موقع ملے کہ میں اس کے قریب جاؤں اور اپنے نفس کی تسکین اس کی خواہش کے ذریعے سے پورا کروں۔ موقع نہیں مل رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن اس لڑکی کے جتنے گھر والے تھے وہ کام پہ چلے گئے، گھر میں لڑکی اکیلی رہی۔ لڑکا ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں اس کے قریب جاؤں گا۔ سالہ گزر گئے، موقع مل گیا، اندر گھس گیا کمرے میں، اس نوجوان لڑکی پر ہاتھ اٹھانا چاہا، اس کی طرف جب ہاتھ بڑھایا، وہ پاکیزہ لڑکی تھی، وہ تقوی والی تھی، وہ باحیا تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اس نے کہا او بد نصیب، جب تمہیں یہ نفس کی خواہش برے طریقے سے پورا کرنا ہی ہے نالائق، کم از کم یہ کھڑکیاں، یہ دروازے تو بند کر۔ کس نے کہا؟ کم از کم اتنا تو کر، یہ کھڑکیاں دروازے تو بند کر، کوئی دیکھے گا تھوکے گا کیا بولے گا۔ گیا خوشی سے، واپس آیا جلدی سے، میں نے کھڑکیاں بند کر لی، دروازے بند کر لی۔ اچھا، اب کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں چھوڑی کھولنی؟ نہیں کچھ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جو ہی اس نے ہاتھ اس کے اوپر رکھنا چاہا تو اس کے دل سے آواز آئی اس لڑکی سے، کہا ناپاک لڑکے، کیا وہ کھڑکی بند کر لی جس کھڑکی سے میرا رب دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کھڑکی کو بھی تم نے بند کر کے آیا ہے؟ کیا اس کھڑکی پر بھی پردہ ڈالا جس سے میرا رب دیکھ رہا؟ تو امام غزالی فرماتے اتنا کہنا تھا، اس کی جو دل سے بات نکلی اور اس نوجوان کو اتنا اثر کر گئی، اتنا سننا تھا، کیا وہ کھڑکی بند کی جہاں سے میرا رب دیکھتا ہے، اس کی نظر کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس کو بند کر لیا، اتنا کہنا تھا۔ کہتا وہ نوجوان پیچھے سے گر گیا اور اللہ کا نعرہ لگا کے وہی موت آ گئی ہے، وہی موت آ گئی۔ اس زمانے میں ایک معمول تھا رب کی طرف سے، کہتے ہیں جو بھی مرتا تھا اگر جہنمی مرتا تھا تو اس کے پیشانی پہ خود بخود ایک عبارت نظر آتی تھی کہ ھذا من اہل النار،
جو ہی مرتا تھا تو پیشانی پہ یہ الفاظ ظاہر ہو جاتے تھے یہ جہنمی ہے، اور اگر جنتی مرتا تو وہیں پہ لکھ دیا جاتا تھا، رب کی طرف سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ھذا من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ کہتے یہ نوجوان جب گر پڑا تو اس کی پیشانی پہ یہ عبارت ظاہر ہو گئی، ھذا من اہل الجنہ، ھذا من اہل الجنہ۔ اب جب بات پھیل گئی، اس طرح معاملہ ہو گیا، فلانی مر گیا، جب اس کی پیشانی کو دیکھا گیا تو کہا گیا یہ تو جنتی ہے، یہ ادھر کیا کرنے آیا تھا؟ تو لڑکی نے سارا واقعہ سنایا، آواز آ گئی یہ بندہ ضرور گناہ کرنے آیا تھا، لیکن اس لڑکی نے جو اس کے ذہن میں وہ بات ڈالی کہ وہ کھڑکی جس سے رب لگاتار دیکھتا ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل پر ایسے اثر کر گئی یہ آواز کہ وہیں پہ ایسی توبہ کر لی، توبہ کرتے ہی اس کی موت آ گئی، اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ کیا بات ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، خوف زدہ ہوتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، امیک نتیج کیا چھوز نیرن، یعنی میں ڈر گس پود، خوف گس پود، خدا اسی بارگاہ میں کھڑا گسنس، یہ کیا کہتے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رکائی پنن نفس خواہشات بدونش، خواہشات بدونش رکائی پنن پان، گناہ سے بچے گا، بے حیائی، بدکاری، شراب، منشیات، دھوکہ دی، بددیانتی، ظلم، جھوٹ اور رشوت، سود، تمام ان کاموں سے بچے گا، یہ اللہ کی عبادت میں لگے گا قیامت کی تیاری کے لیے، اور ہوگا کیا انعام، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں نے جنت کا عزت والا ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا قرآن مقدس کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وقت نہیں بچا، میں نے کافی ٹائم لیا، جو حضور کی صحبت میں رہے، اللہ اللہ اللہ، صحابہ جن کے لیے رب نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اے نبی جو تیرے وابستگاں ہیں، یہ صحابہ جو تیری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جو تیری صحبت میں، جو تیرے درسگاہ میں، جو تیری تربیت میں، جو تیری تعلیم و تربیت میں پلنے والے صحابہ، ان کی حالت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ خدا اور رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہاں ان کی کوئی نرمی نظر نہیں آئے گی، جو خدا اور رسول کا دشمن ہوگا ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہاں ان کو نرمی نہیں پاؤ گے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ نبی کے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اے نبی سن، تراہم، تم ان کو دیکھو گے رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے رکوع میں پاؤ گے یا سجدوں میں پاؤ گے۔ اپنے صحابہ نبی کے وفادار جب بھی ان کو آپ دیکھتے ہو یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجود میں ہوں گے، کرتے کیا ہے؟ یبتغون فضلا، ایک تو یہ خدا کا فضل ڈھونڈتے ہیں، وردوانا، اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دنیا سے بچ جاتے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگتے ہیں، دنیا کی محبت دلوں سے نکالی ہے، گناہ سے بچتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور سے تعلق رکھنے کا یہی مطلب ہے، صرف نام کے تعلق نہیں ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نام لیوا ہے، ہم نبی کے امتی ہے۔ اب جب آپ کا تعلق نبی سے ہے تو پھر آپ کے گلے میں حضور ہی کا پٹا ہونا چاہیے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب نبی کے دروازے پر بک جاؤ گے، حضور کی سچی غلامی کی پٹی کا پٹا ہمارے گلے میں آئے گا، اس وجود پر میرے مصطفیٰ کنٹرول کرتے ہیں، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس جسم پر، ہمارے ارادوں پر، ہماری خواہشات پر کنٹرول کوئی نہیں کر پائے گا، کیونکہ حضور کا قبضہ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا،
مومن وہ ہے جو ہر قدم نبی کے اشارے پہ چلتا ہے، مومن وہ ہے جو ہر ارادہ اپنے نبی کے تابع کر دیتا ہے، مومن وہ ہے جب اس کی کوئی خواہش ہو جاتی ہے پہلے وہ پرکھتا ہے اس خواہش کے بارے میں میرے حضور کا کیا فرمان ہے، اس ارادے کے پورا کرنے میں میرے نبی نے کیا حکم فرمایا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے اگر لگتا کہ میرے رسول کا یہ حکم اس پر راضی ہے تو وہ کام کرتا ہے، اگر لگتا ہے کہ مصطفیٰ اس پہ راضی نہیں ہے تو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی بات فرماتے ہیں لیکن بڑی اہم ہے، فرماتے ہیں علامت المحب ثلاث، محبت کرنے والے کی 3 علامتیں ہونی چاہیے۔ جس کا دعویٰ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، 3 علامتوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے، 3 نشانیوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ان یکون کلامہ ذکر المحبوب، اس کا کلام جب بھی وہ زبان کھولے گا تو اس کے زبان پر اپنا محبوبی ہونا چاہیے۔ محبت کی علامت یہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو، ان یکون کلام، کہ اس کا کلام کبھی بھی برا نہیں، گندا نہیں، غلیظ نہیں۔ ان یکون کلام و ذکر للمحبوب، اس کا کلام ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر سے ہی مزین رہتا ہے، وہ کبھی گندی زبان بل نہیں بولے گا، یا ذکر رسول ہوگا یا ذکر رسول خدا ہوگا یا ذکر خدا ہوگا، کیونکہ محبت تو سب سے زیادہ انہی سے رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ان یکون سمتہ فکر للمحبوب، جب زبان کھولے گا تو محبوب کا ذکر ہوگا، جب زبان بند کرے گا تو خیالوں میں محبوب ہی آئے گا۔ یہ ہے محبت کی پہچان۔ جب خاموش رہے گا تو فکر و ذہن و خیال میں محبوب ہی ہوگا، کبھی گندا خیال نہیں آئے گا، کبھی گندی سوچ اس کے اندر نہیں آئے گی، ہمیشہ محبوب کی یاد میں ہی رہتا ہے۔ اور آخری بات ان یکون اعمالہ تبعا للمحبوب، محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہر ایک عمل محبوب کے تابع ہوتا ہے۔ امسز کام چھن محبوب سے تابع داری نبر آسن، ہر کوئی قدم اپنے محبوب کی اطاعت میں کرتا ہے۔ لہذا ضرورت چم کہتین صوت الاولیاء جموں کشمیر یس دینی فلاحی اصلاحی تنظیم چھے، امی یہی کوشش ادنا سے لے کے اعلیٰ امکن ذمہ دار ہیں طرف کہ انشاءاللہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر وائدت حضورن ہن پیزیر وفادار بانے یت علمدار شیونن حضرت محمد مت مشراو تو اسن نارس تمن روز کات ہارندو گارن ہز کامہ تراو تو ژٕ گژھکھ نہٕ گارن ہز کامہ کرُن، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرکھ، ژٕ چھُے رہبر محمد رسول اللہ، ژٕ گژھکھ نہٕ گارن پتہٕ پتہٕ پکُن، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پککھ، ژٕ چھُے رہبر تہٕ رہنما محمد رسول اللہ۔ چون قدم گژھِ ہمیشہ پننس نبیس تابع آسُن، چٲنۍ ہر ادا گژھِ پننس نبیس تابع آسُن، ژےٚ غم آسہِ یا شٲدۍ آسہِ، چانٮ۪ن غمن تہٕ شادٮ۪ن چانٮ۪ن معاملاتن گژھِ رنگ غٲلب آسُن جناب محمد عربی سٕنٛدِ تعلیٖم ہُنٛد۔ یہِ ووٚن علمدارن دوٚپُن ہارندو غارن ہٕنٛز کامہِ تراو تو حق سنوت حضرت محمد مت مشراو تو، حضرت محمد مت مشراو تو اسن نارس تمن روز کات۔ بد عمل کی وجہ سے جہنم میں تو ہم جائیں گے لیکن بات نبی تک آ جائے گی۔ تمس ون قیامتک دہ یم کتہ بے ضمیر لوگ ٲسمٕتۍ یمن چھُکھ نہٕ ژٕ فکر توٚرمُت، پیغمبر تہِ ٲسۍ تمنا کران أسۍ گژھِ آسٕنۍ نبی صٲبنِس اُمتس منٛز، اور تُہۍ أنۍوٕ خدایَن نبی صٲبنِس اُمتس منٛز تمہِ تہٕ پتہٕ توٚگ نہٕ پنُن نبی پرٛزناوُن، اس کے باوجود بھی ہم غیروں کے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ کرن سارنٕے ہدایت عطا، سارنٕے کرن نبی صٲبنہِ غلٲمی ہُنٛد جذبہ عطا، سارنٕے کرن نبی صٲبنہِ اطاعتُک جذبہ عطا۔ پروردگار عالمین تھٲیِن اَسہِ سارنٕے سلامت، بالخصوص یِم محفل منٛز حٲضر آیہِ، اللہ تعالیٰ کرن تۄہہِ سارنٕے اجر عظیٖم عطا۔ اور محترم المقام یِم اَسہِ محترم فاروق صٲب یِمو یتھ منٛز کیفی تقدو کران چھِ یِمن چیٖزن منٛز، الحمدللہ یِم چھِ صوت الاولی کے ویسے ذمہ دار نگران تہٕ یِمن دِیِو بھرپوٗر تعاوُن پننٮ۪ن پننٮ۪ن علاقن اندر۔ سٲنۍ کوٗشش چھِ یِہے یۄس وٕنکٮ۪س سماجس منٛز انتہا درجہِ بے دینی پھٲلان چھِ، عقائد کے لحاظٕ، اعمالن ہٕنٛدِ لحاظٕ، فکر و ذکرن ہٕنٛدِ لحاظٕ، اتھ انو انشاءاللہ سُدھار۔
پنن گرن اندر کرو نظام مصطفی بول بالا انشاءاللہ پنن اولاد جوڑ ہوک نبی صاحب نی غلامی سیدن فاروق صاحب چھ محترم پن عزیز دستا سے محترم عرفان صاحب چھ یا باقی پن ساری احباب کوشش ہے کرن انشاءاللہ رحمان توے موجب چھ اس ٹیم تکلیف دیون نہ یور چھ واتن کن تہ صورتس من حالانکہ سفر وارا دور تہ کافی مصروفیت آسن باوجود تہ پیون چھ کن ساتھ ٹائم کڑن یوت صرف امی غرض خاطر اس کرو اس وابستگی پنس خدایس رسول خدایس سدن کہ آئے دن چھو تہ وچھن سون سماج کوتا چھ بربادی کن لمن اگر نہ بر وقت امیک سدباب کرو ات برائی ازال کرنچ کوشش کرو دین دعوت تبلیغ اور درس پنن بچن دین سید وابستہ تھونچ کوشش کرو نا بہت خطرناک طوفان آ رہا ہے تو چھو سوری آز وچھن سوشل میڈیا ذریعے تو چھن کان چیز کھٹت یت سماجس مز نش گئی وین کتھا کور تہ مبتلا لڑکہ تہ مبتلا حال ووت وین یوت ڈاکو تہ بنے یمے حال ووت یوت پنن بچہ چھ وین پنن مالن ماجن قتل تہ کرن وین وہ دن بھی ہمیں دیکھ لیے ہم نے دیکھنے نہیں پڑیں گے بلکہ وہ دیکھ چکے اللہ بچائی اس سے بدتر ہمیں نہ دیکھنا پڑے ہم سب کی یہ ملی ذمہ داری ہے اس کرو دین اسلام شریعت اپناؤ انشاءاللہ پنن ماحول بناؤ بہتر اللہ تعالیٰ تھینو سارے سلامت پروردگار یہ کیا سا ون آوات مزیم غلطی کے تا دی معافی یہ روت ون میں تو حاضرین دی عمل کرنو توفیق